بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی قسط میں ہم نے تاریخ نزول قرآن اور ترتیب قرآن اور موجودہ ترتیب کے بارے میں بات کی، اور آج انشاءاللہ الرحمن ایک مختصر سی بات شأن نزول کے بارے میں ہو رہی ہے۔ دراصل اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر دو قسم کی آیتیں ہیں۔ ایک وہ آیتیں جو اللہ رب العالمین نے از خود نازل فرمائی، جس کے پیچھے کوئی وجہ، کوئی جواب، کوئی سوال اور سوال کے جواب میں، بلکہ از خود اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ دوسری آیتیں وہ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے کسی وجہ سے، کوئی مسئلہ تھا، اس مسئلے کے جواب، اس حل کے لیے، یا کوئی سوال ہوتا تھا، اس سوال کے جواب میں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کسی صورتحال میں ہوتے ہیں، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی ایسی صورتحال میں ہیں کہ جو صورتحال آگے بہتر ان کے لیے ہیں، امت کے لیے ہیں یا نہیں ہے، اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے وہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اس پس منظر کو مفسرین کہتے ہیں اسباب نزول، یا اس پس منظر کو کہتے ہیں شان نزول۔ جیسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک چونکہ واضح ہے، اس میں شان نزول کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ان کی کج فہمی ہے جو یہ کہتے ہوں کہ شان نزول کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی اہمیت اور اس کے فوائد اور اس کی ضرورت کتنی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت نازل فرمائی، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ ایمان والو آپ مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کریں، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لائے، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ، جو ایک کنیز ہوتی ہے، وہ کنیز مومنہ ہے، وہ بہتر ہے اس عورت سے جو آزاد ہے، جو سب کچھ ہے، وہ کنیز بہتر ہے اس سے، لیکن اگر وہ مشرک ہو تو آپ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ ایمان نہیں لا سکتے ہیں۔ اب یہ اللہ رب العالمین نے کس وجہ سے نازل فرمائی، اس کے پیچھے ایک خلفیہ ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، جس کو کہتے ہیں شان نزول۔ وہ کیا ہے؟ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ رہے ہیں جن کا نام تھا حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو زمانے جاہلیت میں، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کو کسی عورت سے جو بنام عناق عورت تھی، وہ اس کے ساتھ محبت ہوئی تھی، ان کے ساتھ تعلقات تھے، اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ ہجرت کرنے کے بعد بہت عرصے کے بعد یہ واپس مکہ کے اندر آ گئے حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انہوں نے جب وہاں پہ عناق کو دیکھ لیا تو اس عناق نے، اس عورت نے اسے کہا کہ آئیں پھر اپنی ان کچھ بات کر لیں، اپنی وادیوں میں جائیں جن وادیوں میں ہم آپس میں ملا کرتے تھے، تو اگر آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ابھی بھی وہ محبت ان کی برقرار تھی، لیکن واپس اس صحابی جلیل نے فرمایا کیونکہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ جب یہ صحابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ حضرت مرثد نے فرمایا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں عناق کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جو ہی ان نے فرمایا اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ آپ مشرک عورتوں کے ساتھ جو ایمان سے ابھی سرفراز نہیں ہوئے ہیں، آپ ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو فرمایا تو آپ نے مان لیا، تو یہ آیت اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جب تک انسان شان نزول کو نہ جانے، شان ورود کو نہ جان لے، تب تک یہ آیتیں سمجھ میں نہیں آ جاتی ہیں۔ جیسے علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے شان نزول کے بہت سارے فوائد اور احکام اور اس کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ فرمائی ہے کہ اس میں
اللہ رب العالمین کی ان حکمتوں کے اسرار، جو اللہ رب العالمین کے اسرار، ان اسراروں کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کس طریقے سے نازل کیا، اس وقت کیا حالات تھے، ان حالات اگر یہاں آج وہ صورتحال موجود ہو، اس صورتحال سے ہمارے لیے کیا لاہی عمل ہے، ان سے وہ فوائد ہمیں مل جاتے ہیں شان نزول سے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ آپ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا۔ یہ جو آپ کو یہ فرمایا گیا کہ آپ نشے کی حالت میں قریب نہ جانا، تو اس کا مطلب ہوا کیا؟ اگر نماز نہ ہو تو کیا پھر نشہ کرنا جائز ہے؟ اور اگر نشے کی صورت میں کیا یہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ انسان تبھی سمجھ سکتا ہے جب ایک انسان اس کا پس منظر جانتا ہو، جب ایک انسان اس کا شان نزول جانتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک مرتبہ ایک صحابی نے دعوت کی جن کا نام تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم سب چلے گئے۔ جب وہاں چلے گئے تو وہاں اس وقت چونکہ حرمت خمر نہیں آیا تھا کہ شراب کو حرام کرنے کی آیت نہیں آئی تھی، اس کا حکم نہیں آیا تھا، تو وہاں کھانا کھانے کے بعد کچھ صحابہ نے وہ شراب پی لی، تو ایک وقت نماز کا وقت ہو گیا تو وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، تو انہوں نے اس میں آیتوں کو اوپر نیچے کر لیا جس کا معنی اس کا تبدیل ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اگر آپ اس حالت میں ہو تو آپ نماز کے قریب نہ جائے۔ پھر اس کے بعد ہی اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دے دیا، وہ دوسری آیتوں کے اندر موجود ہے۔ شان نزول کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر ایک انسان صرف ان آیتوں کو جان لے کہ جن آیتوں پر غیر اس وقت اعتراضات کرتے ہیں، حال ہی میں کچھ لوگوں نے یہ کہا، اور یہ اس سے پہلے بھی ہے، قرآن پاک کے اندر ایسی آیتیں ہیں جو آیتیں یہ کہتی ہیں کہ آپ اس انسان کو قتل کر لے، وہ ٹیررزم اسے پھیلا لیتی ہے، تو جب تک نہ ہمیں ان کا پس منظر نہ معلوم ہو تو آپ وہاں خاموش ہو جاؤ گے۔ ایک انسان جب آپ سے یہ کہے گا کہ قرآن پاک کے اندر لکھا ہے کہ جب آپ کسی مشرک کو پالو، جب آپ کسی کافر کو پالو تو آپ کس کا کرو فقتلوہم حیث وجدتموہم، جہاں کہیں پاؤ اس کو قتل کر لو، اس طرح کی آیت تو قرآن کے اندر ہے۔ جب وہ آپ کے سامنے پیش کرے گا، آپ کو اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کرے گا، اس کی ٹرانسلیشن پڑھنے کے بعد آپ یہ کہو گے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر تو یہ فرمایا، یہ تو لگ رہا ہے غلط ہے۔ تو جب تک نہ ان آیتوں کا ہمیں پس منظر معلوم نہ ہو تب تک ہم بالکل ویسے ہی خاموش ہو جائیں گے۔ اور جس طرح ابھی لوگوں نے یہ کہا کہ ان آیتوں کو نکال دی جائے، وہ آیتیں قرآن پاک کی روح ہے، اس کے اندر وہ صاف علی الاعلان اللہ رب العالمین نے واضح کر کے فرمایا ہے کہ اگر یہ صورتحال ہو تو اس صورتحال میں آپ کو کیا کرنا ہے۔ اگر ایک انسان آپ کے پاس آ رہا ہے، وہ آپ کے باپ کو مار رہا ہے، ایک انسان آ رہا ہے جو آپ کے بچے کو مار رہا ہے، اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے۔ اگر ایک عین انصاف ہے کہ جب آپ کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو تو اس ظلم کی صورت میں آپ اپنے اوپر اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، وہ تمام ان آیتوں کے اندر ہے، جن آیتوں کے اوپر اس وقت ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ ان آیتوں کو نکالنا چاہیے، ان آیتوں کو اس طرح کرنا چاہیے۔ یہ ان کی کج فہمی ہے، ان کی خام خیالی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کو نکال دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے اس چیز کی گارنٹی لے لی کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہزاروں کیا کروڑوں کیا پوری دنیا ایک ساتھ جمع ہو جائے اور چاہے ہم اس قرآن پاک کو تبدیل کرنا چاہے نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے ضروری سمجھنا ہے کہ جہاں تک بھی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہ آیتیں نازل کی ہے، جن آیتوں کو ضروری ہے کہ ہم ان کے شان نزول کو سمجھیں، ان شان نزول کو سمجھیں۔ شان نزول کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ کس وجہ سے نازل کی ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے۔ ان وجوہات کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی ان آیتوں کو سمجھنا ضروری ہے جن کے پیچھے شان نزول ہے۔ تو ان آیتوں کے شان نزول کے بارے میں جب تک انسان کو نہ معلوم ہو تو انسان ان اعتراضات کا شکار ہو سکتا ہے جو اعتراضات دشمنان اسلام اور غیر کرتے ہیں۔ مختصراً یہی ہے کہ ہر آیت کے پیچھے جو اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے جو دو طریقے کی ہیں، ایک جو از خود اللہ رب العالمین نے نازل کی جس کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے، دوسری آیتیں وہ ہے جن کے پیچھے شان نزول ہوتا ہے۔ ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں اور ان احادیثوں کے اندر یہ جو وارد ہوا ہے اور مفسرین نے جو لکھا ہوا ہے کہ ان آیتوں کے شان نزول کیا ہے۔ جیسے ایک مختصراً میں اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق مغرب تو سب اللہ ہی کے ہیں، آپ جہاں چاہے جس کی طرف آپ رخ کرنا چاہیں آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔
تو گویا اگر انسان قبلے کی طرف جو ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر رہے ہیں کسی اور سمت کی طرف کرنا چاہے تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین تو کہا ہے مشرق مغرب اللہ کی ہے، تم جہاں چاہو رخ کر لو اور ہو جائے گا۔ جب اس طرح کی آیتیں نازل ہوئی تو ان آیتوں کے پیچھے کچھ نہ کچھ خلفیہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ شان نزول ہوتا ہے، اسباب نزول ہوتا ہے۔ جیسے اسی کے بارے میں ہیں کہ جب مشرکوں نے یہودیوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ آپ کا ابھی قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا مدینے کے اندر، آپ اپنے اس کو کیوں رخ کو بدل دیا، اور بدلنے کے بعد آپ نے اس کو پھر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ جس سمت کی طرف یہ کہے گا کہ اس کی طرف رخ کر لو، اصل قبلہ وہی ہوتا ہے۔ کسی سمت کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی سمت کے ہر سمت برابر ہے، لیکن فضیلت اس سے تب بڑھ جاتی ہے جب اس کی نسبت اللہ کے حکم کی ہو جاتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین کسی سمت کی طرف حکم کر لیتے ہیں تو اس سمت کی طرف کیا اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو شان نزول یا اسباب نزول یا اس کا جو خلفیہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس تمام کو جاننے کے لیے انسان کو یہ بات ضروری ہے کہ سمجھنا ہے کہ شان نزول کی اہمیت کس قدر ہے، کہ جو اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کا جواب بھی انسان تبھی دے سکتا ہے جب انسان کو شان نزول کے بارے میں معلوم ہو، جب اس کو پتہ ہو کہ اسباب نزول کیا ہے، اللہ نے ان کو نازل کیوں فرمایا، اس وقت کیا کیا حکم تھے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر نازل کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کتاب مبین سے غیروں کو بھی فائدہ پہنچائے اور ہمیں بھی فائدہ پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔